میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا عنوان بہت ہی حساس ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیوی یا کسی بھی عورت کے جسم کے ان 3 حصوں کو چھونے اور چومنے کی جرت کرتے ہیں جنہیں شریعت نے واضح طور پر حرام قرار دیا ہے، جن کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں ایک ایسا انجام لکھ دیا جاتا ہے جو صرف دنیا تک محدود نہیں رہتا بلکہ قبر، حشر اور آخرت تک جا پہنچتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کا موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، خالی کر دیتا ہے، جس سے دل کی روشنی بجھ جاتی ہے اور جس کے بعد انسان آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے دور اور عذاب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، شریعت نے جن چیزوں کو نازک کہا ہے، ملائم کہا ہے، جن پر حد قائم کی ہے، ان کے قریب جانا بھی ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اور یاد رکھو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب محبت ہے، یہ سب پیار ہے، یہ سب معمولی باتیں ہیں، وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو بعد میں بڑے بڑے عذابوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی وہ لغزشیں ہوتی ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں نہ دعا اثر کرتی ہے، نہ کوئی نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں سکون کیوں اٹھ جاتا ہے، چین کیوں ختم ہو جاتا ہے، کیوں برکت ختم ہو جاتی ہے، کیوں دلوں میں نفرت آ جاتی ہے، اور کیوں بعض لوگ دنیا میں ہی سزا کا مزہ چکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے، اس بیان کو ہلکا نہ لینا، آخر تک سننا اور دل سے سوچنا، کیونکہ بعض اوقات ایک سچ جو ہوتا ہے وہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ یا تو سکون ملتا ہے یا پھر سکون چلا جاتا ہے، بے چینیاں جنم لیتی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر تم نے یہ گناہ کیا تو پھر یاد رکھنا اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو اس کی رحمت کے فرشتے، رزق بانٹنے والے فرشتے بھی تم سے خفا ہو جائیں گے، اور جب رحمت کے فرشتے خفا ہو جائیں گے تو رزق بانٹنے والے فرشتے بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے، اور جب رزق بانٹنے والے فرشتے ناراض ہو جائیں تو سمجھ لو تم تو کیا، تمہاری آنے والی 7 نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ گھر کے اندر سے سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، بچوں کے نصیب سے برکت مٹ جائے گی، پریشانیاں تمہیں گھیر لیں گی، تمہارا گھر غربت کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنس جائے گا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا، اور شیطان تمہارے دل اور دماغ پر حاوی ہو جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ وہ خفیہ راز ہے جو آج آپ کے سامنے کھلنے والا ہے، اور اس راز کو جان کر آپ چونک جائیں گے، آپ کا دل کانپ جائے گا اور آپ کی روح لرز جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب انسان اپنی حدود پھلانگتا ہے، اپنی حدود کو پار کرتا ہے، جب وہ نفس کی پکار کو رب کے احکام پر ترجیح دیتا ہے، جب وہ شرم اور حیا کی چادر کو روند کر ہوس کے اندھے کنویں میں گر جاتا ہے، تو یاد رکھو وہ اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہو جائے اس پر زمین کی برکت باقی رہتی ہے، لیکن آسمان کی برکت بھی نہیں اترتی، اور اس کی جو برکت ہوتی ہے زمین کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ بے حیائی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو بے حیائی کے کام سخت ناپسند ہیں۔ میری پیاری بہنوں، معراج کی رات جب میرے کریم نبی کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو آپ نے جنت کے مناظر بھی دیکھے اور جہنم کے مناظر بھی۔ آپ کو جنت کے کچھ مناظر دکھائے گئے، اس کے بعد جہنم کے بھی کچھ مناظر دکھائے گئے۔ جب آپ سیر کر رہے تھے تو آپ نے جہنم کے اندر
کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہروں پر آگ کے شعلے برس رہے تھے، ان کے جسم جل رہے تھے، ان کی چیخیں نکل رہی تھی، وہ چیخیں مار رہے تھے۔ میرے کریم نبی نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو اس قدر چیخ رہے ہیں، ان کو اس قدر دردناک اور بھیانک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، تو جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے نفس کی پیروی کرتے رہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ وہ افعال کرتے رہے جنہیں اللہ نے منع فرمایا۔ حالانکہ بیوی تو کھیتی ہے، شوہر جیسے چاہے اسے استعمال کرے، لیکن اسلام نے کچھ حدود بھی قائم کی ہیں۔ تو فرمایا گیا، جو حضرت جبرائیل تھے انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وہ افعال کرتے رہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی راہوں پر چل نکلے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص اور دھماکے دار ہونے والا ہے۔ یہ بیان سن کر شاید آپ کی سوچ بدل جائے، یہ بیان سن کر شاید آپ کا دل کانپ جائے، اس لیے گزارش ہے کہ یہ بیان سنے بغیر مت جائیے گا، آخر تک سنیے گا اور غور سے سنیے گا، کیونکہ آج جو بات آپ کو بتانے والی ہوں وہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک سبق آموز اور دردناک عبرتناک واقعہ سنانا ضروری سمجھتی ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آج کے عنوان کی طرف جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس قدر فحش اور گندے کاموں میں لگ گئی تھی کہ جن کاموں پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، مگر لوط علیہ السلام کی قوم نے وہی کام کھلم کھلا کرنا شروع کر دیے تھے، لوگوں کے سامنے کرنا، بازاروں میں یہی کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ لوگ ہوس کے پجاری بن چکے تھے، جن کے دلوں سے حیا ختم ہو چکی تھی اور جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے بغاوت پر اتر آئے تھے۔ یہ صرف عورتوں کو ہوس کا نشانہ نہیں بناتے تھے، بلکہ نوجوان لڑکوں کو بھی عورتوں کی جگہ استعمال کرتے تھے اور ان سے لطف لیتے تھے، ان سے مزہ لیتے تھے، ان کے ساتھ مستیاں کرتے تھے۔ ایک نوجوان دوسرے نوجوان کے ساتھ، ایک لڑکا دوسرے لڑکے کے ساتھ گناہ کرتا تھا۔ جس طرح ایک شوہر اپنی سہاگ رات بیوی سے لطف لیتا ہے، یہ ان معصوم لڑکوں کے ساتھ وہی شرمناک حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، ان کو بہت زیادہ نصیحتیں کی، بار بار انہیں وارننگ دی، بار بار انہیں غلط کاموں سے روکا، مگر وہ نہ سمجھے، نہ رکے اور نہ ہی پلٹے، دین کی طرف نہ آئے۔ اور پھر وہ دن آیا جب اللہ کے عذاب نے ان پر آخری فیصلہ سنا دیا، جب وہ بالکل باز نہ آئے، جب کوئی نصیحت ان پر اثر نہ کر رہی تھی، اس وقت اللہ نے اپنا عذاب بھی برسا دیا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش برسی، زمین ان کے قدموں تلے سے کھینچ لی گئی، ان کے خوبصورت گھر، ان کی آباد بستی، ان کی آسائشیں، ان کے محل نما گھر، ان کی ہر نعمت، ہر رحمت، ہر چیز، سب کچھ پل بھر میں الٹ دی گئی۔ وہ بستی جو ایک دن رونق سے بھری ہوتی تھی وہ چیخوں سے گونجنے لگی، وہ بستی جس کے اندر ندیاں بہتی تھیں وہاں خون کی لاشیں دفن ہونے لگی۔ اللہ کی لارائب کتاب نے ان کے انجام کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا۔ سوچو میرے بھائیوں، وہ قوم جو صرف اپنی ہوس کے پیچھے لگی رہی، جنہوں نے نفسانی خواہشات کو دین، فطرت اور انسانیت پر ترجیح دی، اللہ نے انہیں ایسا عبرتناک انجام دیا کہ آج تک ان کے کھنڈرات پر قدم رکھنے والے لوگ کانپ جاتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، جو قوم ہوس کی پجاری بن جائے، جو بیوی کی عزت کو روند ڈالے، جو عورت کی حیا کی چادر کو پھاڑ دے، جو نکاح کے دائرے کو بھی نفس کی بھوک سے آلودہ کر دے، وہ پھر کبھی نہیں بچ سکتی۔ اللہ کا عذاب نہ صرف ان پر بلکہ ان کی نسلوں پر بھی اترتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں آتا، ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، ان کے رزق سے برکت چھین لی جاتی ہے۔ وہ ظاہری طور پر کچھ بھی ہوں لیکن اندر سے ویران، خالی اور برباد ہو چکے ہوتے ہیں، تباہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ صرف ایک گناہ کی وجہ سے، حدود
توڑنے کی وجہ سے، ہوس کے پجاری بننے کی وجہ سے، اور اللہ کے احکام کو مذاق سمجھنے کی وجہ سے۔ اس لیے اے میرے بھائیو، ہوش کرو، عبرت حاصل کرو، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے انجام سے کچھ سبق حاصل کرو۔ میرے اسلامی بھائیو، اب ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ عورت کے 3 نازک حصوں پر بوسہ دینے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، کسی دانشور نے کہا تھا کہ بیوی ایک ایسا میوہ ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ یہ بات آج کے دور میں پوری سچائی کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے۔ غور کریں، آج کے نوجوان جو ابھی کنوارے ہیں، ان کا سب سے بڑا خواب یہی ہے کہ جلدی شادی ہو جائے تاکہ بیوی کے ساتھ لطف اٹھا سکیں، زندگی کے مزے چکھ سکیں، محبت بھری زندگی گزار سکیں۔ مگر جیسے ہی شادی ہوتی ہے، ان کے خواب بکھرنے لگتے ہیں، اور پھر وہی لوگ کہتے پائے جاتے ہیں، کاش ہم نے ابھی نکاح نہ کیا ہوتا، کم از کم سکھ والی زندگی تو گزار رہے تھے، سکون تو تھا نا زندگی میں۔ آج کے جو میرڈ نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیوی نافرمان ہو چکی ہے، باتوں باتوں پر زبان چلاتی ہے، عزت پر وار کرتی ہے، حالانکہ ایک وقت تھا کہ یہی بیوی خوشیاں لے کر آئی تھی، فرما بردار تھی، سکون کا ذریعہ تھی۔ آج وہی بیوی دکھ دینے کا سبب بن گئی، اور بہت سے لوگ اپنی بیویوں کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، غربت ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، ہر لمحہ ایک نئی الجھن میں، ایک نئے دکھ میں اور ایک نئے بوجھ میں انسان جو ہے وہ دبا رہتا ہے۔ ہر لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ جب اس پر پریشانیوں کا سایہ نہیں ہوتا، اور اس سب کی وجہ یہی ہے کہ جب سے ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ وہ اعمال شروع کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، تب سے ہماری زندگیوں سے سکون اڑ گیا ہے، رزق کا بہاؤ رک گیا ہے، خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، اور گھر مصیبتوں کے گھڑے میں گر چکا ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی دلدل میں دھنس چکے ہیں جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ بڑے بڑے پیروں کے پاس گئے، درویشوں کے پاس جا کر دعائیں کروائیں، بزرگوں کے پاس گئے، وہاں سے تعویذ لے کر آئے، مگر یہاں نہ کسی کی دعا کام کر رہی ہے، نہ کسی کا کوئی دم، نہ جادو، نہ تعویذ، نہ کوئی ٹونا، کوئی کام نہیں کر رہا، کیونکہ جب گناہ کا دروازہ کھلا ہو تو برکت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے بیوی کے اندر جو سکون رکھا ہے، جو اطمینان رکھا ہے، جو مزہ رکھا ہے، وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں رکھا، چاہے وہ چیز دنیا کی قیمتی سے قیمتی دولت ہی کیوں نہ ہو، سونے ہوں، ہیرے جواہرات ہوں، کچھ بھی ہو۔ اگر بیوی فرما بردار ہو، اپنے شوہر کی عزت کرے تو وہ گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے کریم نبی نے فرمایا، بیوی تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو استعمال کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بیوی شوہر کا جسم ہے اور شوہر بیوی کا جسم ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں، جدائی کا تصور بھی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس تعلیم کو، ان الفاظ کو، اس رشتے کی گہرائی کو سمجھنے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، بیوی کی محبت کو عزت کی بجائے ہوس بنا لیتے ہیں، اور اسی ہوس کی پجاری سوچ انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا مگر عبرتناک واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ اسلام آباد شہر کا ہے۔ یہاں ایک 30 سالہ نوجوان اچانک بیمار پڑ گیا۔ ظاہر ہے جب بیمار ہوا تو پھر اس کا علاج بھی کروایا گیا۔ پہلے تو چھوٹے چھوٹے ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا، پھر بڑے ہسپتالوں کا رخ کیا گیا، مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروائے گئے، بڑی بڑی فیسیں ادا کی گئیں، لیکن شفا نہ ملی۔ مرض تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، بیماری تھی کہ بڑھتی ہی گئی۔ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ مرض ہے کیا۔ ٹیسٹ کیے گئے، پھر بھی بیماری کا پتہ نہ چل سکا۔ جسم میں جراثیم تیزی سے پھیل رہے تھے، اور وہ جراثیم زہر کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ دوائیں دی گئیں، بہت سارے انجیکشن لگائے گئے، ڈرپس چڑھائی گئیں، مگر جراثیم مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک دن ایک سینئر ڈاکٹر اس نوجوان کے قریب بیٹھا اور کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو تمہارے پیٹ کے اندر یہ مہلک جراثیم گھس آئے۔
نوجوان نے پہلے تو نظریں جھکائیں لیکن پھر مجبور ہو کر بول ہی پڑا کہ ڈاکٹر صاحب میرے اندر ایک بہت ہی بری عادت ہے، آپ چاہیں تو اسے غلیظ سمجھیں یا ناپاک، لیکن وہ بہت گندی عادت ہے، اور وہ عادت یہ ہے کہ میں روزانہ ایک نئی لڑکی کو اپنے گھر بلاتا تھا۔ کسی بھی کنواری لڑکی کو، ایک نئی لڑکی کو روزانہ اپنے گھر بلاتا اور اس کے جسم کے اس نازک حصے کو چوسا کرتا تھا جس سے جراثیم پیدا ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ اب تک میں تقریباً 100 لڑکیوں کے اس ناپاک حصے کو چوس چکا ہوں اور ان سب کے ساتھ گناہ بھی کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے آہ بھری اور کہا، چلو تم نے سچ بول دیا، اب ہم اسی بنیاد پر علاج کریں گے۔ مگر افسوس، علاج ناکام رہا۔ ڈاکٹروں نے ہر ممکن کوشش کی، نوجوان کو بہت ہی زیادہ دوائیاں دی گئیں، اس کا بہت زیادہ علاج کیا گیا، لیکن وہ نوجوان موت کی دہلیز تک پہنچ کر مر گیا۔ نوجوان تو مر گیا مگر اس کے اندر کے جراثیم موت کے بعد بھی نہ مرے۔ جب اس کی روح نکلی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے خون بہتا جا رہا تھا اور وہ خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ عام طور پر جب انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح جواب دے جاتی ہے تو اس کا خون رک جاتا ہے، لیکن اس کے منہ سے خون تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اس خون میں ایسی شدید بدبو تھی کہ علاقے کے لوگ قریب جانا تو رہی دور کی بات، کھڑکی کھولنے سے بھی ڈرتے تھے۔ اس کی لاش کو بڑی ہی مشکل سے قبرستان لے جایا گیا اور کئی لوگ تو جنازے میں شرکت بھی نہ کر سکے۔ تدفین کے بعد بھی پورے 1 مہینے تک اس بدبو نے پورے محلے کو لپیٹ میں لیے رکھا۔ لوگ دم گھٹنے کی شکایت کرنے لگے، گھر بند رکھے جانے لگے، اور آخر کار ایک قاری صاحب نے فرمایا، بھائیو، یہ جراثیموں کی بدبو نہیں بلکہ یہ گناہوں کی بدبو ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں سے یہ بدبو دور ہو جائے، یہ بے برکتی ختم ہو جائے، تو اپنے گھروں کو پاک کرو، قرآن کی تلاوت کو عام کرو اور اس گناہ کو چھوڑ دو جو یہ نوجوان کرتا تھا۔ میرے بھائیو، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک آئینہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ وہی اعمال جاری رکھے جنہیں اللہ اور اس کے فرشتے ناپسند کرتے ہیں، تو شاید ہمارا انجام بھی اس نوجوان سے مختلف نہ ہو۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، سنبھل جاؤ اور بیوی کو صرف محبت، عزت اور حلال دائرے کے اندر ہی اپناؤ، ورنہ تمہاری سانس تو باقی رہے گی مگر تمہارا سکون، تمہارے گھر کا چین، تمہارا رزق اور تمہاری آنے والی نسل برباد ہو جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، سب کچھ کرنا، دنیا کی ہر جائز خوشی لینا، ہر مزہ چکھنا، نکاح کے دائرے میں بیوی سے محبت ضرور کرنا، اس کے ساتھ پیار بھرے لمحات بھی گزارنا، اس کے ساتھ اچھی اچھی زندگی گزارنا، خوبصورت لمحات گزارنا، لیکن یاد رکھنا اپنی بیوی کی 3 نازک چیزوں کو کبھی بھول کر بھی مت چوسنا۔ اگر ایسا کیا تو یاد رکھنا تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا میں پہلے بتا چکی ہوں۔ ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز بیوی کی شرمگاہ۔ اگر تم نے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو منہ سے چوسنا شروع کر دیا تو سمجھ لو تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو اس نوجوان کے ساتھ ہوا جس کا واقعہ تم پہلے سن چکے ہو۔ وہ نوجوان اسی گناہ کی وجہ سے ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا کوئی علاج نہ ملا اور آخر کار وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ لوگ آج بھی جب اسے یاد کرتے ہیں تو اس سے بہت بڑا سبق حاصل کرتے ہیں، ان کی روح کانپ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، بیوی کے ساتھ محبت کرو مگر حیا کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ بیوی کو عزت دینا ایمان ہے مگر اس کے جسم کے ساتھ وہ عمل کرنا جنہیں اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص حیا کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے وہ اپنے نصیب کے چراغ کو خود اپنے ہاتھوں سے بجھا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک درویش کی حکایت سنانا ضروری سمجھوں گی۔ ایک بار ایک درویش کسی گاؤں سے گزرا، وہاں ایک میاں بیوی کے گھر کے باہر چیخوں کی، چلانے کی آواز سنی۔
درویش وہاں پر رک گیا، دیکھا کہ شوہر اپنی بیوی پر غصہ کر رہا ہے، بیوی پر چلا رہا ہے، اسے گالیاں دے رہا ہے، اسے رلا رہا ہے، اور بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں۔ درویش نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب شوہر باہر آیا تو درویش نے کہا، اے انسان، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، ایک نازک عورت پر غصہ کر رہا ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ یہ عورت میری بات نہیں مانتی، میرا دل نہیں بہلاتی اور میرے قریب نہیں آتی۔ درویش نے نرم لہجے میں کہا، کیا کبھی اس کے دل کے قریب گیا ہے تو؟ کبھی اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا ہے؟ کیا تو نے کبھی اس کے دکھ کو محسوس کیا ہے؟ یہ صرف جسم کو جانا، روح کو نہیں۔ یاد رکھ، جب شوہر بیوی کے جسم سے پہلے اس کے دل کو چھوتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں سکون اتارتا ہے، مگر جو شوہر جسم کو تسکین دے کر دل کو توڑ دیتا ہے، اس کے گھر میں نہ برکت رہتی ہے، نہ محبت، نہ ہی رحمت۔ شوہر خاموش ہو گیا، بیوی کے آنسو تھم گئے۔ درویش نے جاتے ہوئے کہا، اے انسان، بیوی اللہ کی رحمت ہے، اس کے جسم میں لذت تلاش کرو گے تو چند لمحوں کی خوشی ضرور ملے گی، مگر اس کے دل میں جگہ بنا لو گے تو پوری زندگی جنت کا مزہ پاؤ گے۔ انسانی عقل تو دنگ رہ گئی اس درویش کی بات سن کر، انسان کی عقل جواب دے گئی اس بات کو سن کر، کیونکہ اس نے صرف ایک جملے میں پوری زندگی کا فلسفہ سمجھا دیا کہ اگر بیوی کے جسم کو محبت سے چھوا جائے تو وہ سکون دیتی ہے، لیکن اگر ہوس سے چھوا جائے تو وہ عذاب بن جاتی ہے، اپنی بیوی عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، بیوی کے جسم سے پہلے اس کے دل کی محبت دو، اس کی روح کو عزت دو، کیونکہ وہی عورت جو تمہارے لیے سکون کا سمندر بن سکتی ہے، اگر تم نے اس کی حیات توڑی تو وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں طوفان بن جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی عورت کی یا اپنی بیوی کی شرمگاہ بار بار چوسنے کا عادی بن جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر 100 سے زائد بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان میں سے تمہیں 10 بہت بڑی اور خطرناک بیماریوں کے نام بتاتی چلوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کس قدر تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ نمبر 1، منہ اور گلے کا کینسر۔ نمبر 2، پیٹ میں زہریلے جراثیموں کا پھیل جانا۔ نمبر 3، جگر کا سڑ جانا۔ نمبر 4، دانتوں اور ہڈیوں کا گلنا۔ نمبر 5، خون کے اندر بیکٹیریا کا داخل ہونا۔ نمبر 6، دل کی شریانوں میں جراثیم کا جم جانا۔ نمبر 7، جنسی کمزوری اور مردانگی کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا۔ نمبر 8، معدے میں زخم بن جانا۔ نمبر 9، جسم سے بدبو کا نہ ختم ہونا۔ اور نمبر 10، جلد کی لا علاج بیماریاں۔ یہ ہیں وہ بیماریاں جن سے کوئی نہیں بچ سکتا اگر بیوی کی شرمگاہ کو چوسنے کا گناہ کیا جائے۔ یہ بیماریاں تمہارا پیچھا کریں گی، تم جہاں بھی جاؤ گے، جس چمت مڑو گے، یہ جو بیماریاں ہیں تمہارا پیچھا کرتی رہیں گی، تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گی، تمہیں ہڈیوں سمیت مٹی میں سلا دیں گی، تمہارے جسم سے تعفن اٹھے گا اور قبر میں سکون چھن جائے گا۔ لہٰذا خدارا میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کا خوف کرو، اس کے غضب سے ڈرو اور اس گناہ سے توبہ کرو جو تمہیں دنیا میں ذلیل اور آخرت میں رسوا کر دے گا۔ یہاں پر میں اپنی اسلامی بہنوں سے بھی عرض کروں گی، نوجوان تو اپنی جگہ، آج کی لڑکیاں بھی اس فتنے سے پیچھے نہیں رہیں، خاص طور پر کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی لڑکیاں جن کے ماں باپ اپنی عزت سمجھ کر انہیں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ بیٹیاں پڑھیں لکھیں اور فخر سے والدین کا سر بلند کر دیں۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ بیٹیوں کو بھیج تو دیتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے، ان کو خبر ہی نہیں کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں انڈیا کی ایک کالج کی خبر وائرل ہوئی۔ ایک بہت بڑا ادارہ تھا جہاں کا گٹر بند ہو گیا۔ جب انتظامیہ نے صفائی کروائی تو حیران رہ گئے کہ گٹر کے اندر کنڈوم کی ایک بہت بڑی گٹھڑی ملی۔
ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ سوچو یہ سب کہاں سے آئے؟ انہی کالج کے واش روم سے، جہاں زنا عام ہو چکا تھا، جہاں پڑھائی کے بہانے بے حیائی کی منڈیاں لگ چکی تھیں۔ یہ خبر انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ جہاں والدین اپنی عزت سمجھ کر اپنی اولاد کو کالجوں میں بھیج رہے ہیں، وہاں پھر کیا ہو رہا ہے؟ میری اسلامی بہنوں، یاد رکھو، تمہارے ماں باپ نے تمہیں کالج بھیجا تاکہ تم عزت کما سکو، مگر تم وہاں عزت گنوا رہی ہو۔ اپنی ماں کے چہرے کی لکیروں کو یاد کرو، اپنے باپ کے ہاتھوں کی محنت کو یاد کرو۔ وہ تمہیں علم کے لیے بھیجتے ہیں، نہ کہ گناہ کی دلدل میں ڈوبنے کے لیے۔ اللہ کے واسطے حیا کا دامن تھام لو، کیونکہ جو عورت حیا کھو دیتی ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں گنوا دیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک رات اللہ والا کسی سنسان ویرانے سے گزر رہا تھا۔ آسمان پر چاند کی مدھم روشنی تھی، ہوائیں ساکت تھی اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اسے دور سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی عورت ہنس رہی ہو اور ساتھ ایک مرد بھی باتیں کر رہا ہو۔ اللہ والے کے دل پر لرزہ طاری ہوا۔ وہ اس آواز کی سمت میں بڑھنے لگے، چلنے لگے۔ جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک جھاڑیوں کے پیچھے ایک مرد اور عورت بیٹھے ہیں، اور وہ وہی عمل کر رہے ہیں جو صرف نکاح کے دائرے میں جائز ہے، مگر یہ دونوں غیر محرم تھے۔ اللہ والے نے کپ کپاتی آواز میں پکارا، اے بندو، کیا تم اپنے رب سے نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں قبر کی مٹی یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں، وہ محشر کا دن یاد نہیں، جب یہ جسم گل جائے گا، سڑ جائے گا، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی اور فرشتے تمہارے گناہوں کا حساب لیں گے؟ وہ دونوں گھبرا کر کپڑے سنبھالتے ہوئے کانپنے لگے۔ اللہ والے قریب آئے اور کہا، میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر تم کسی پھول کو زبردستی مسل دو تو اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب کوئی انسان اپنے ایمان اور حیا کو پامال کرتا ہے تو اس کے اندر کی خوشبو یعنی نور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تم نے جو کیا ہے وہ صرف گناہ نہیں، یہ تمہارے نصیب کے چراغ کو بجھا دینا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کی دنیا میں یہی حال عام ہو چکا ہے۔ ماں باپ دن رات محنت کرتے ہیں، بیٹیوں کو یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ علم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، عزت کمائیں، مگر افسوس آج بہت سی لڑکیاں تعلیم کے نام پر حیا کو تو بھول چکی ہیں، دوستوں کے نام پر غیر محرموں سے تعلقات رکھتی ہیں، ان کو اپنی تصویریں بھیجتی ہیں، میسج کرتی ہیں اور خود کو ماڈرن کہہ کر گناہ پر فخر محسوس کرتی ہیں۔ سن لو، جو لڑکی ماں باپ کے اعتماد کو توڑتی ہے وہ دراصل اپنی تقدیر کو خود برباد کر دیتی ہے۔ وہ گھر جس میں بیٹی کے قدموں سے برکت آئی تھی، وہی گھر اس کے اعمال سے لعنت بن جاتا ہے۔ اے میری اسلامی بہنوں، حیا عورت کا زیور ہے۔ اگر یہ زیور اتر جائے تو عورت صرف جسم رہ جاتی ہے، روح نہیں۔ یاد رکھو، وہ لڑکی جو آج گناہ میں خوش ہے، کل قبر کے اندھیرے میں فریاد کر رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی کہ اے کاش میں نے اپنی جوانی کو حیا کے پردے میں چھپا لیا ہوتا۔ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، توبہ کر لو اور اپنی ماں کی عزت کو اپنی آنکھوں کا نور بنا، کیونکہ جس بیٹی کی حیات چلی جاتی ہے اس کی قسمت بھی روتی ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ہی نوجوان، کتنے ہی مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو وہ پیار، وہ توجہ اور وہ عزت نہیں دیتے جس کی وہ حقدار ہیں، مگر کسی غیر محرم لڑکی کو میٹھے جملے بولتے ہیں، ان کے ساتھ دل لبھانے والے الفاظ، تحفے، تحائف اور جذبات بھرا وقت دے کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اپنی بیوی جو حلال ہے، جو اس کے نکاح میں ہے، جو رات دن اس کی خدمت کرتی ہے، وہ اس کے ایک پیار بھرے لمس، ایک سچے بول، ایک مسکراہٹ کے لیے ترستی رہتی ہے، مگر شوہر ہے کہ کسی اور کی بیوی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو صرف نکاح کے دائرے میں حلال ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے، دل سے اطمینان مٹا دیتا ہے، رزق سے برکت اٹھا
چھپا لیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس گھر میں غربت، تنگ دستی، بے سکونی اور عجیب سی بے برکتی کا سایہ اترتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس گھر میں گناہ کیے جاتے ہیں وہاں شیطان کھڑا ہو کر ناچتا ہے، رقص کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور جب کسی گھر کے اندر شیطان کھڑا ہو کر رقص کرنے لگے تو وہ گھر بہت ہی جلد تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے رہنے والے، اس گھر میں جو مکین رہتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، اس گھر کے اچھے اچھے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، دل ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں، زبانوں پر شکوے، دلوں میں نفرت اور گھروں میں بے سکونی کا زہر بھر جاتا ہے۔ ایسے گھروں میں دعائیں بھی اثر نہیں کرتی، نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر خشک محسوس ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کی بدبو نے دیواروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوتا ہے۔ ایک مرد جب کسی غیر عورت کو چاہتا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر، تو وہ دراصل اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نصیب کی دیواروں کو گرا دیتا ہے، اپنے گھر میں اندھیرے بھر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو ناراض کر دیتا ہے۔ ایسے مردوں کے لیے نہ مال فائدہ دیتا ہے، نہ وقت برکت لاتا ہے، کیونکہ گناہ کی روشنی صرف آنکھوں کو دھوکہ دیتی ہے اور روح کو برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، خدا را بیوی کے ان حصوں کو ہرگز مت چوسنا، ہرگز مت چوسنا، ان پر بوسہ مت دینا، ورنہ یاد رکھنا تمہارا انجام بھی بہت ہی بھیانک ہوگا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شوہروں کے دل میں بیوی کے لیے محبت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔